جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو اب مین مسئلہ ہم سب کا کیا ہے کہ سورہ حدید کے اندر پل صراط کا ذکر ہے. اچھا یہ پہلی سورت ہے جس میں رہبانیت کا لفظ ہے، اور یہ سبجیکٹ رہبانیت کا اس کا کچھ تعلق نکالتے ہیں پاک و ہند میں صوفیزم کے ساتھ، کیونکہ جو آپ کے گریک فلاسفرز ہے اور افلاطون ہے، پلاٹو ہے، یہ جو جتنے بھی فلاسفرز ہیں نا، ان کے کانسیپٹ کے اندر کچھ تھوڑی سی جھلک آتی ہے رہبانیت کی. تو عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا جو انڈیا پاکستان کا جو صوفیزم کا کانسیپٹ ہے نا، وہ ان ہندوز یا کرسچن بیس جو کانسیپٹ ہے نا وہاں سے ڈرائیوڈ ہے، جو کہ بڑا اریٹیٹنگ تھا. کیونکہ اب میں کافی دیر سے مطلب ایک جگہ پہ ہم بیعت ہیں، آپ کو پتہ لگے کہ جس چیز میں آپ بیعت ہیں اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ملتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ کتنے ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ اب مطلب کیسے میں اس معاملے کو آگے لے کے چلوں گا. اگر آپ سے میں بات کرتا ہوں کہ یار یہ جو بیعت ہوتی ہے اور اس میں دل کی اصلاح ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بدعت ہے. اور جنرلی لوگ یہی سمجھتے ہیں. اور اوپر سے علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جوانوں کو خیرت کو خیرت کو غلامی سے آزاد کر اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر. کہ یہ سٹوڈو ٹپیکل قسم کے جو پیر ہے نا، یہ کام نہیں کر سکتے، امت کو سیدھے ٹریک پہ نہیں لے کے آ سکتے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال جو ہیں وہ صوفیزم کے اگینسٹ ہے، اور عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو بکس ہیں ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں، ریلیجیس طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہندو بیسڈ یا کرسچن بیسڈ کانسیپٹ ہے. اور اس میں جو پولوشن ہے جو عامل کیٹیگری کی، کیونکہ موسٹلی 95% جو پیر ہے پاکستان میں وہ عامل ہے. مطلب عورتیں جاتی ہیں، بندے جاتے ہیں، کوئی لاٹری کے لیے جاتا ہے، کوئی دم کے لیے جاتا ہے، کوئی بیٹی کے علاج کے لیے، کوئی بیٹے کے علاج کے لیے. لیکن اللہ کے لیے میں نے آج تک کوئی ایسا نہیں سنا کہ کوئی بندہ کسی پیر کو پرسو کر رہا ہو کہ جی میرے میرے مجھے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھے لٹ سے اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے، میں حسد کرتا ہوں. اب یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں، کیونکہ بزرگوں کا کام یہ ہے کہ ان کے پاس سے ہمیں وہ کوکڈ سٹف مل سکتا ہے جس کو معرفت الہی کہتے ہیں، جو کہ قرآن، جو کہ آف کورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نفس کی تربیت نہیں ہو سکتی. ان کے علاوہ چونکہ یہ مشین بنی ہے، اللہ نے بنائی ہے یہ مشین، اور اس مشین کا جو پیور جو اپ گریڈز ہیں ہیومن، جس کو ہم کہتے ہیں نا، آئی ایپل کے اندر آپ کو یا سامسنگ کے اندر آپ کو اپ گریڈز آتی ہیں جب آئی اوز یا ونڈوز اپڈیٹ ہوتے ہیں، آپ کو ونڈوز کی طرف سے بھی اپ گریڈ آتی ہے. تو ہیومن اپ گریڈز بھی چاہیے. 2025 کی ہیومن اپ گریڈز کو ایڈریس کرنا ہے ٹک ٹاک کو، 2025 کی ہیومن اپ گریڈز کو ایڈریس کرنا ہے ڈرٹی انڈسٹری کو، میڈیا ایکسپوجر کو. اب وہ قرآن پڑھ کے تو کوئی مثال نہیں ملے گی کہ ٹک ٹاک کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ہاں قوم لوط کی مثال مل جائے گی، لیکن کیا میں اپنے آپ کو فٹ سمجھتا ہوں اس پلاٹ کے لیے؟ نہیں، کیونکہ میں ٹوٹلی قرآن کو اپنے ایسے ریلیونٹ نہیں سمجھتا. مجھے کوئی ایسے اولیاء کے ساتھ یا اولیاء یا علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے. اولیاء اللہ کے دوست، عالم اللہ کو جاننے والا، امام لوگوں کو لیڈ کرنے والا، مرشد سیدھے راستے بلانے والا. یہ چار مختلف نام ہے جو مختلف مسلک استعمال کرتے ہیں. کانسیپٹ ایک ہی ہے ابھی اس میں. اگر میں مرشد کہوں گا تو آپ اریٹیٹڈ ہو جائیں گے، لیکن اگر میں عالم کہوں گا تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا. تو لیٹس ناٹ، مطلب ادھر ہمیں اٹکنا نہیں چاہیے. تو جو علماء ہیں ان کو یہ برج کور اپ کرنا تھا اور بتانا تھا کہ کیا وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ میں اپنے اندر کی جو 5 بیسک، مطلب کچھ بیسک چیزیں ہیں، جیسے غصہ ہے، حسد ہے، خواہشات ہے، شہوات ہے، انا ہے، یہ جنم دیتی ہیں آگے مزید ایشوز کو. 2 بڑی بیسک چیزیں تھی، ایک حسد تھا اور پھر کبر تھا جو کہ ابلیس کو ہوا، رائٹ. اب ہمارے اندر بھی ایک جن ہے جس کو ہمارا قارین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک قارین بھی ہوتا ہے. تو قیامت کے دن کہے گا کاش تیرے اور میرے میں مشرق اور مغرب کا فرق ہوتا. ایک جن ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو اندر کا انسان جو ہے نا اس کو دل کہتے ہیں، جو اندر کا الیکٹرانک انسان ہے اس کو دل کہتے ہیں. اور پھر اس الیکٹرانک اندر کے انسان کے ساتھ جس کو دل کہتے ہیں ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے ہمیں، اور ایک وہاں پہ شیطان بھی ہوتا ہے جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب میں نے انٹرنلی ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کس کی بات ماننی. اور اگر میں کنٹینیوس اپنے شیطان کی بات بھی نہ مانوں اور اپنے فرشتے کی بات بھی نہ مانوں، تو 15 16 17 سال کے اندر میرے ہارمونک چینجز مجھے بہت سی ریکوائرمنٹس کے پیچھے لگا دیتے ہیں. کھانا پینا، ٹرینڈس، ضروریات، شہوات. اب میں کسی نیگیٹو، میں ایک شریف آدمی ہوں،
شریف آدمی ہم میں سے وہی لوگ ہیں نا جو لیٹ سے پارٹی میں نہیں جاتے، لیٹ سے شریف آدمی ہم میں سے وہ ہے جو ڈرگس نہیں کرتے. ہمارا شرافت کا بڑا بکواس قسم کا کرائٹیریا ہے. اور کہنا نہیں چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آفس اور گھر والا بندہ کامیاب ہے اور یہ شریف آدمی. واللہ لائک شرافت کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے. یہ اینی ہاؤ شرافت کا کرائٹیریا جو اللہ اور اس کے نبی کے نزدیک ہے، دیٹس دا رائٹ یوز آف یور ہارٹ، رائٹ یوز آف یور سول، رائٹ یوز آف یور باڈی. جو کہ یہاں سے ہم ربانیت کے ساتھ اس کو لنک کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں بتاتے ہیں، اور پھر وہاں سے صوفیزم کے ساتھ کہ ایکچوئل میں صوفیزم کیا تھا. تو اب جب ہم نہ شیطان کی بات مانتے ہیں نہ فرشتے کی بات مانتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی لرننگ کرو، جو آبزرویٹری نالج ہے نا ہماری لرننگ کرو ہے ہماری سراؤنڈنگ سے. ہمارے پاس ابھی دل کی جو سوچنے سمجھنے کی استعداد ہے، اس کو عقل کہتے ہیں، وہ آن ہی نہیں ہوئی. تو ہم اپنا صرف جیسے کمپیوٹر آپ کھولیں اور کمپیوٹر کے اندر صرف آپ کے پاس گانے ڈاؤن لوڈ ہوئے ہوئے ہوں اور فلمیں ہوں، تو کمپیوٹر کہاں سے آپ کو ناسا کی انفارمیشن لا کے دے گا؟ کمپیوٹر کے تو جو اندر ڈیٹا ہے اس کے اوپر ہی آپ کو بتانا ہے. آپ کہیں گے یار میرا کامیڈی مووی دیکھنے کا دل کرا، تو جو 5 ہے ان میں سے ایک ہی بتائے گا. جیسے اب جب آپ جہاز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ 5-10 فلمیں ہوتی ہیں، اب کامیڈی کھولتے ہیں وہی 5 آتی ہیں. اب آپ یہ نہیں اس جہاز کو بھی کہہ سکتے اس کے کمپیوٹر کو کہ یار کل ایک فلم لانچ ہوئی تھی وہ مجھے دکھا دے، کیونکہ وہ ابھی ڈیٹا بیس سے یا سرور سے کنیکٹڈ نہیں ہے، وہ ایک لوکل ڈیٹا ہے سارا. میرا دماغ بھی ایک لوکل ڈیٹا کی بیس پہ جو اسکل جسے کہتے ہیں اسکل سیٹ، اس کی بیس پہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. اب اس پہ نہ تو تربیت ہے اور اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. جب ایک سرٹن ٹائم کے بعد کسی میں شہوات زیادہ ہو جاتی ہیں، کسی میں غصہ زیادہ ہو جاتا ہے، کسی میں حسد زیادہ ہو جاتا ہے، خواتین میں کچھ اور مسئلے ہیں، بندوں میں کچھ اور مسئلے ہیں. اب اوپر سے تو یہ یونیفارم پہنا ہوا ہے مسلمان کا اس نے، لیکن انٹرنلی اس سے مینج نہیں ہو رہا. اور جب اس کو گناہ کا موقع ملتا ہے یا وہ اکیلے میں ہوتا ہے تو بہت کچھ اسے ہو جاتا ہے. اور آج کل اکیلے میں رہنا سب سے ٹف کام ہے، سنگل کلک پہ سب اویلیبل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ٹائم آئے گا اکیلے میں رہنے والے لوگ، مطلب صبح مسلمان ہوں گے، وہ تو الگ حدیث ہے، صبح مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہوں گے، لیکن ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ لوگوں کے اکیلے ٹائم میں ایسے گناہ ہوں گے کہ وہ کمپیئر ہی نہیں کی جا سکتے. اس کا مفہوم ہے باہر والے گناہوں سے کہ اکیلے میں اتنا ڈیٹا اویلیبل ہے. مطلب آج لوگ یہ جو ڈارک ویب، ڈیپ ویب، ایسی گیمز ہیں، واللہ ہی میں نے اس کو زیادہ اسٹڈی نہیں کیا کیونکہ وہ اپنا سبجیکٹ نہیں بنتا. اور جو پورن ایڈکشن ہے اور جو ڈرگز ہیں اور جو جادو ٹونے کی جو سیشنز ہیں، جو فیس بک پہ پیجز ہیں، لوگ 85% لوگ اب شیاطین اور جنات سے ہیلپ لے رہے ہیں اپنے کاموں کو. اور جتنے بھی موویز اینڈ کارٹونز آ رہے ہیں نا، ان میں بچوں کو بتایا جا رہا ہے فیری ٹیل، اسے کیا کہتے ہیں، جنوں کے ساتھ دوستیاں، ان کے ساتھ فرینڈشپ ہو سکتی ہے. بسوری بسوری شکلوں والے کارٹون ہیں. وہ ابھی سے دماغ سازی ہو رہی ہے کہ 15 سال کے بعد ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. ابھی یہ لیٹسٹ ٹرینڈ ہے. اچھا، تو اب یہ بندہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ کہیں بیعت نہیں ہے یا یہ کہیں مدرسے میں شاگرد نہیں ہے. اب مدرسے کا جب نام آتا ہے تو وہ مسجد سامنے آتی ہے جہاں پہ کچھ حافظ بیٹھ کے ایسے ایسے کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایک چھوٹی لے کے بچہ رہا، کمپرومائز آدمی بیٹھا ہوا ہے. وہ ہماری سوسائٹی کا مطلب وہ ہماری سوسائٹی کا ایک برا کیا کہتے ہیں نا سائڈ ہے، ڈارک سائڈ آف آور سوسائٹی ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں وہ ان کو کوئی ویلیو نہیں. ایون ابھی تو اسکول کے استادوں کی کوئی فیس نہیں ہے یار. آپ نے کیا کوالٹی لینی ہے ان سے؟ تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ مطلب ایک بندہ جس کی گھر کی وہ پوری نہیں ہے، بجلی کے بل پوری نہیں ہے، آپ اسے تقویٰ سکھا لیں گے اپنے بچوں کو. ابھی تو وہ بیچارہ اس صورتحال میں نہیں ہے. میں انجینئرنگ کر کے مجھے نہ عربی آتی نہ مجھے قرآن کا پتہ ہے، اور میں نے اپنا دین سب کو ڈالا ہے کسی ایسے بندے پہ جو کہ بیچارے کی ضروریات ہی پوری نہیں ہے. اچھا، اس ساری صورتحال میں جب کہ منسلک نہیں ہوتا، اور یہ شریف مسلمان ہے جی. اب یہ شریف مسلمان سے ایمان تک کا سفر بھی نہیں بھی کر پایا. ایک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد جب مال کی ڈسٹریبیوشن ہوئی تو کچھ بدو آئے نا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی مال دیجیے، ہم بھی مسلمان، ہم بھی ایمان لے کے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا. ہم بعض اوقات آپ علماء جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو قرآن میں جواب دیا، اور آف کورس قرآن میں دیا، لیکن اگر ہم اس کو ریپلیس کر دیں اللہ نے جواب دیا تو بات میں بہت فرق آ جاتا ہے. قرآن میرے رب کی باتیں ہیں، قرآن سے تعلق جوڑ لو، قرآن کو اپنا لو، قرآن کو سمجھ لو.
اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ کو اپنا لو، اللہ کو سمجھ لو. ایک بڑا گیپ سا مجھے لگتا ہے، حالانکہ یہ 100% بات ہی کہ یہ قرآن ہی ہے. قرآن کا مطلب جو بہت پڑھا جاتا ہے، اب بک، فرقان، ایک فیصلہ کرنے والی چیز، ہدایت، نور. لیکن اس کا پوچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ڈسکنیکٹڈ، یہ میں اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھ کے ہی سمجھوں اس بات کو کہ یہ تمام چیزیں رستے ہیں اور میرے رب کی طرف جا رہے ہیں. مائنر سے ڈفرنس ہے، لیکن یہ بہت ڈفرنس، یہ فرق بہت ڈال دیتا ہے اپروچ کے اندر. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی نے کہہ دیجئے کہ ابھی اسلام لے کے آئے ہیں، ابھی اسلام لے کے آئے ہیں، ابھی ایمان ان کے اندر نہیں ہے. اچھا جی، تو پھر ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تو پھر مکن لائف پڑھیں آپ، کہ پہلے دن کا مسلمان اور جب ہجرت کی تھی تو ہجرت کے بعد وہ محسن ہو گیا تھا. پہلے دن کا مسلمان جب ہجرت کی تھی اور جب نماز کا حکم آیا وہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے. پھر 17 سال کے بعد جب پردے کا حکم آیا، شام میں حکم آیا، سورہ میرے ذہن سے نکل گیا، شام میں حکم آیا، سورہ نور میں ہے یا نساء میں ہے، شام میں حکم آیا، صبح خواتین فجر کی نماز میں پردے کے ساتھ تھی جناب. 18 سال بعد یا 19 سال بعد شراب چھوڑنے کا حکم آیا تو گلیوں میں بات ہی تھی. لیکن میں ابھی اس ایمان میں کی کیپیسٹی میں نہیں ہوں کہ جب آپ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا کف اونچا کر کے نماز نہیں پڑھنی، میرا تو اتنا ایمان ہی نہیں. داڑھی رکھنی، میرا تو اتنا ایمان ہی نہیں. تو حکم کیسے میں کیری کر سکتا ہوں جب میرے پاس ریکوائرڈ ایمان یا اس کو لینے کی ایبلٹی نہیں؟ تو وہ جو ہمارا آج کل کا مسلمان ہے، جو کہ اسی بھی خوش ہے کہ میں مسلمان ہوں، انفارچونیٹلی پل صراط کے اوپر ایک کیٹیگری ہوگی جس کو روشنی نہیں ملے گی اور وہ پل صراط پار نہیں کر پائیں گے. اب یہ کوئی قرآن کی، میں آپ کو وہ مطلب کوئی درس کی بات نہیں کر رہا، اٹس بڑی سمجھ آنے والی بات ہے. قیامت کے دن یہ سیکوینس تو خیر میں ابھی ڈسکس کرنا تھا. قیامت کے دن میزان، حوض کوثر اور پل صراط کے 3 میجر سیکوینسز ہیں جس میں ایمان والے گزر رہے ہوں گے. لیکن جو کافر ہیں، جو نان بلیورز ہیں، جن کے دل پتھر ہیں، وہ تو پہلے ہی لکیر کھینچی جائے گی، تو وہ تو باہر سے باہر ہو جائیں گے نا. جن کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان نہیں، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا نہیں ہوا، جو نہیں پیدا ہوا اگر وہ بھی مانتا ہے نا کسی دنیا کے کونے میں بیٹھ کے کہ یا اللہ آپ ایک ہو لیکن میرے پاس کوئی پہنچا ہی نہیں کتاب لے کے، کوئی وہ سارے میرے جیسے ہی مسلمان ہیں، اپنے کیریئر میں لگے ہوئے ہیں. تو قیامت کے روز جب اللہ اپنی شفاعت ڈالیں گے، کیونکہ یہ وحدانیت پہ تو تھا لیکن اس کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں جوڑا، تو اس کو اللہ کی شفاعت کے ساتھ جو آخری شفاعت اللہ کی اپنی ہوگی، شفاعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آخری شفاعت ہوگی اللہ خود کریں گے. پھر وہ لوگوں کو بھی پک کر لیا جائے گا جو دوسرے ریلیجن میں تھے لیکن ان کے اندر بلیف تھا، لیکن میری بیوقوفی کی وجہ سے وہ پالش نہیں ہو پایا. اور پھر یہاں پہ آ کے جو مسلمان ہوں گے نا، خالی نام کے مسلمان، لٹ سے میرے جیسے، اب میزان کیوں لگانا ہے؟ اگر میں اور آپ اپنا محاسبہ خود کر لیتے ہیں آج لائف میں، یا اللہ آج نماز لیٹ ہو گئی، یا اللہ آج اس کا دل ٹوٹ گیا، یا اللہ میرا دھیان دنیا پہ زیادہ ہے، خواب میں بھی مجھے اپنا کام ہی آتا ہے، یہ محاسبہ ہے. اگر آپ نے آج اپنا محاسبہ لے لیا ہے، میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا، 200% آپ کو میزان پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ پہلے ہی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو، سر میں رحمت کے قابل ہوں. تو اللہ تعالیٰ رحم کی بازوؤں میں ان کو لیں گے اور ان مومنین کو کہیں گے کہ یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، غلطی ہوئی، کہیے یا اللہ غلطی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے. اور پھر جب وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے، لوگ سمجھیں گے نبی ہیں، اتنا نور مل جائے گا ان کو. اور ایک ایسی کیٹیگری ہے مقربون کی، جو سورہ واقعہ میں آتی ہے، جو لاسٹ ویک ہم نے ڈسکس کی تھی. مقربون یہ وہ لوگ ہیں جو دلی طور پہ اللہ سے بہت اٹیچڈ ہیں. تو اب یہاں پہ اسلام اور ایمان کا فرق نظر آئے گا ہمیں، اسلام، ایمان اور مومن، کہ اگر میں ایک اچھا آدمی ہوں لیکن میرا دل زیادہ دنیا کی محبتوں میں ہے، اتنی محبت اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے، تو میں کافر تو نہیں ہوں لیکن میں ایک صالح آدمی ہوں. مقربون کی کیٹیگری وہ ہے جو اسی سیٹ اپ کے اندر یا کسی ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں جن کا دلی رجحان اللہ کی طرف ہے، لیکن وہ دوسروں کو اگنور نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اگنور کیا نہیں کیا. اور یہی رہبانیت کا کانسیپٹ سورہ حدید میں ابھی ہم اس پہ آ رہے ہیں. تو اب جو سابقون الاولون کی کیٹیگری ہے وہ مقربون ہے. سیمس لائک یہ بغیر حساب کتاب سب کچھ بائی پاس کر کے پہلی بار بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کو شفاعت کا حق بھی مل جانا. اور اللہ تعالیٰ، چونکہ ایک حدیث ہے، پہلے یہ باتیں آپ نے پیر صاحب سے سنی تھیں، لیکن ایک حدیث ہے کہ 70,000 میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مانگا
تو اللہ نے کہا کہ ان 70,000 کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی بغیر حساب تک جنت میں جائیں گے. چیزیں پڑھی ہیں، ڈیٹا ہے، مجھے پتہ نہیں کہاں پڑا، کیونکہ میں اپنے مسلک میں ہی صرف تھا گھوڑے کی طرح. میں نے ٹائم بھی نہیں تھا اور مطلب میرا پریفرنس بھی نہیں تھی اینی ہاؤ. تو یہ لوگ تو کراس کر تو مطلب جو اپنا محاسبہ خود لے رہا ہے وہ تو میزان کو بائی پاس کر دے گا. اوکے، لیکن اب میزان پہ ہوگا کیا؟ ویٹیجز، نیکیاں بدیاں. ٹھیک ہے، بدیاں زیادہ ہو گئیں، مسلمان تھا، بدیاں زیادہ ہو گئیں، درود شریف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے چھڑا کے لے جائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا تھا، اللہ وہ بھی چھڑا کے، اللہ تعالیٰ اس چکر میں بھی نکال دیں گے جس نے دل سے پڑھا ہوا ہو. اچھا، جس نے پڑھا ہوا ہے تو نکال دیں گے، لیکن اگر کوئی گڑبڑ ہے، کنسپچولی بھی نہیں پڑھا لیکن مسلمان کے گھر ہے، نہ پتہ کلمہ کیا ہے، بس 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 مسلمان ہے، اب اس کے یہاں پہ نیکیاں کم ہو گئی، چلو جی شفاعت کر کے اس کو معاف کرواؤ، شفاعت کر کے اس کو معاف کرواؤ. اب یہ سارے یہاں سے نکل کے پل صراط پہ پہنچ جائیں گے، اور اسی جگہ پہ جو لوگ کوالیفائی کر جائیں گے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض سے پانی مل جائے گا کہ ان کی پیاس بجھ جائے گی. اب ان کا سیکوینس کیا ہے، ابھی میں مطلب اس پہ میرا کوئی حتمی مطلب میں اپنے شیخ سے اور جو علماء کے جو چیزیں ہیں ان سے بھی چیک کریں گے کہ پہلے میزان ہے، آخر میں پل صراط ہے، یا پہلے پل صراط ہے یا پیرلل میں ہے. اچھا، یہ کانسیپٹ مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے. قرآن کی صورتیں چیخ چیخ کے بتاتی ہیں ساری باتیں. انفارچونیٹلی آپ کو بھی یہ سوال ہوگا، اگر ہے تو آپ کی کنڈیشن میرے والی ہے کہ یار میں 50 سال کا بندہ ہوں لیکن ابھی بھی مجھے نہیں پتا پہلے میزان ہونا ہے یا پہلے فوز کوثر ہونا ہے، پل صراط ہونا ہے. لیکن یہ معمولی چیزیں ہیں، مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے تھی. برزخ کے بعد جب اٹھیں گے قیامت کے دن تو پہلے کیا چیز پڑھنی ہے میرے سامنے؟ پہلے تو قبر ہی ہے نا سب سے بڑا. اینی ہاؤ، سو اب کیا ہوگا کہ یہاں سے نکل کے سارے ایک ایسے پل پہ چلے جائیں گے، لگتا ہے وہاں پہ اعمال کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی ایک نور، اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک نور دوں گا، اور بڑا اندھیرا ہوگا وہاں پہ. اور وہ جو اندھیرا ہے اس اندھیرے میں وہ نور کام آئے گا. اور نور دو طرح کے ہیں وہاں پہ. ایک ہے جو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہے، اس میں آتا ہے بینا یدئی ہی، دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہے، اور وہ آگے کے لیڈ کر رہا ہوگا. سیمس لائک یہ کچھ کوئی دل سے ریلیٹڈ چیز ہے. اور یہاں پہ ذکر آتا ہے صدیقین کا بھی، سورہ حدید میں صدیقین کا بہت ذکر آتا ہے. تو عام انفارمیشن میں لوگ صدیقین سے مراد ایک انٹرپریٹیشن میں کمبائنڈ بتا رہا ہوں، صدقہ کرنے والوں کی بھی لیتے ہیں، اور ایک انٹرپریٹیشن ان لوگوں کی بھی آتی ہے جو تصدیق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دل سے، بغیر کچھ دیکھے سمجھے. صدیق وہ بندہ ہے کہ جس کو لاجک کی ضرورت نہیں ہے، ویسے کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے نبی آ گیا، وہ کہتا ہے بس ڈن. لیکن کیٹیگری 2 ایسی ہے جس میں شہداء کا لیول آتا ہے کہ وہ اپنے موڈ میں ہی رہتے ہیں، لیکن ایک سرٹن ٹائم پہ جب ان کو کوئی انڈیکیشن ہوتی ہے پھر وہ جمپ کرتے ہیں. لیکن صدیق وہ آدمی ہے جو کہ وہ ادھر ہی ہے آلموسٹ، بس اس کو ایک چنگاری چاہیے، مطلب اس کو صرف ایک رستہ چاہیے، وہ چل پڑے گا، وہ آرگیومنٹ نہیں مانگے گا آپ سے. اچھا، تو اب ایک نور ہوگا جو آگے کے چل رہا ہوگا، اور ایک نور ہوگا جو دائیں جانب چل رہا ہوگا. اب یہ نیک اعمال کا نور ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ آپ کو ایک نور عطا کروں گا. اب یہ نور، اعمال آپ کے پاس ہیں تو یہ نور آف کورس اعمال کا ہی ہوگا، لیکن لگتا ایسے ہے کہ شاید یہ محبت ہوگی جو آگے کے چل رہی ہوگی، جو دل سے نکلنے والا نور ہوگا وہ سابقون کا نور ہوگا کہ وہ اڑاتا ہی لے جائے گا ان کو. وہ محبت، وہ لیول الگ ہوگا. اور کئیوں کے پاس دانے ہاتھ پہ بھی نور ہوگا اور آگے بھی نور ہوگا، کئیوں کے پاس صرف رائٹ سائڈ پہ ہوگا، کئیوں کے پاس اتنا تھوڑا ہوگا کہ چل بھی نہیں سکیں گے. اور پھر منافقون جو ہیں وہاں پہ، جو اب مسلمان لوگ ہیں لیکن دل دنیا میں لگا ہوا. اب یہ وہ منافق نہیں ہے جو کافر کا لبادہ اوڑھ کے ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ منافق نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی سائڈ پہ ہو گیا نا، وہ پہلے ہی. یہ وہ لوگ ہیں جو ہاں جی میں پاکستان سے ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کیا ہے، یا اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، لیکن مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا. اچھا، اگر تو جان کے نہیں ایسے کر رہا ہے تو دیٹس اوکے، لیکن اگر دل اس کا دنیا میں لگا ہوا ہے، اور انسان کوئی اسٹوپڈ مخلوق نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی بندہ اتنا یلا نہیں ہے کہ ابھی تک اس کو یہی نہیں پتا وہ کرنے کیا آیا. ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، ڈگریاں ہیں، گھر ہیں، گاڑیاں ہیں.
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سوری غلطی ہوگی میرے سے، مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا، میں تو پاٹے پرانے کپڑے پہن کے پھرتا رہا ہوں۔ بھائی جان آپ کو اپنے کام کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، صرف لاپرواہی میرے نال ہی برتنی سی، تو آپ نے میرے ساتھ لاپرواہی نہیں برتی، آپ نے اپنے ساتھ برتی، اوکے۔ تو اب کئیوں کے پاس وہاں پہ نور نہیں ہوگا، تو یہاں پہ ایک بڑا سالڈ پردہ آ جائے گا درمیان میں، ان لوگوں کے پاس جو برائے نام مسلمان تھے لیکن مسلمان دلی طور پہ نہیں تھے، یا کنسپچلی بھی سیمس لائک نہیں تھے، تو ایک پردہ آ جائے گا اور وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور اس سائڈ پہ جہنم ہوگی جہاں وہ رہ جائیں گے، اور باقی جو جن کے پاس نور ہوگا وہ آگے آگے گزر جائیں گے۔ اچھا، اسی ڈسکشن کے ساتھ میں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کے حواری جو تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کے لیے، فالو کرتے ہوئے ایک اپروچ نکالی، رہبانیت۔ اور انہوں نے رہبانیت میں کیا کیا؟ اب چونکہ پیچھے پل صراط کا ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بتایا کہ نفس اور نفس کو خوش کرنے والی چیزوں کو فالو نہیں کرنا، تو اب کوئی بھی مسلمان جب یہ سنے گا تو کہے گا یار پھر تو میں نفس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اب ایک حدیث ہے کہ جب 3 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے امہات المومنین سے پوچھا آج صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا میں ساری زندگی روزی رکھوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں بس ہر وقت ذکر ہی کرتا رہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کو جب ان کی بیگمات نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پہ آئے اور فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اور میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ اگر میرے طریقے سے ہٹو گے تو تم کہیں نہیں پہنچو گے۔ اچھا، اب نفس کو فالو نہیں کرنا، اب میں صوفیزم پہ آ رہا ہوں، نفس کو فالو نہیں کرنا، شادی بھی کرنی ہے، ڈگری بھی لینی ہے، دنیا داری پراپر کرنی ہے، اور میرے طریقے پہ بھی چلنا۔ اب یہاں پہ فل پیچ ہے جناب، کیسے 24 گھنٹے کی یا 12 گھنٹے کی نوکری کے بعد آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کتنا ٹائم اللہ کو راضی کرنے کا؟ بمشکل اگر آپ 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں اللہ کے لیے؟ نہ تو بدر آپ کے لیے لگنی، نہ احد اب دوبارہ واپس آنی۔ میں اور آپ آج کل کے دور میں آرمی میں بھی نہیں ہیں، ہم لوگ تو نارمل بندے ہیں، سویلینس۔ تو ہم لوگوں کے لیے پھر جہاد کیا ہوگا، اور ہم لوگوں کے لیے ہجرت کیا ہوگی، اور ہم لوگوں کے لیے پھر تزکیہ نفس کا سبجیکٹ کس جگہ پہ ہوتا ہے؟ اس کو کلیریفائی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے رہبانیت انٹروڈیوس کی، اس میں کم لوگ اس کو فالو کر سکے، زیادہ لوگ اس کو فالو نہیں کر سکے، اور وہ تھے فاسقون۔ فسق کہتے ہیں جو نکل جاتا ہے، مطلب جیسے گٹھلی نکل جاتی ہے نا آم سے باہر، تو وہ نکل گیا، مطلب باہر، مطلب فسق کہتے ہیں جو نکل گیا، اس کنٹرول سے باہر نکل گیا، فاسق۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگوں نے رہبانیت تو خود سے اڈاپٹ کی کہ شادی نہیں کریں گے، اور یہ انٹروڈکشن ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی، لیکن ان سے کیری نہیں ہوا۔ کیوں؟ شادی اگر آپ نہیں کرتے تو پھر جو بلڈی جو ہمارے پاس فیڈ بیک ہے، جو ہسٹری ہے، کہ جو فادرز اینڈ ننس جو وہاں پہ جو برائی کے کام ہوتے ہیں، پھر جب آپ اپنے نفس کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہر 100 میں سے ایک بندہ ہوگا جو ساری زندگی پاک رہے گا، لیکن 99 تو پاک نہیں رہ سکتے۔ رہبانیت بھی نہیں آپ نے کرنی سر، رہنا بھی دنیا میں ہے، تو بچتا کیا پھر؟ ابھی ایک سوال ہے، آپ نے دنیا چھوڑنی بھی نہیں، اور دنیا اور اللہ کو بھی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بچے، بیگم، اولاد یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا چھوڑنی بھی نہیں۔ اب کرنا کیا بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر میرا فخر ہے۔ وہ کیا ہے کہ تمہیں ایک دل دیا ہے، یہ میری امانت ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیزم دنیا چھوڑنے کا نام ہے، دین کہتا ہے دنیا کو سال لے کے چلو۔ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں صوفیزم یا یہ کانسیپٹ نہیں تھا، اور پھر ہم صوفیزم کو سمجھتے ہیں، اس کو ہندوازم سے ریلیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم کرسچینٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ فقر میرا فخر ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل یار والے ہتھکار والے، دل لگاؤ بس اللہ کے ساتھ۔ اچھا، دل کیسے لگانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان لو، اللہ کے نبی کی پہچان لو، وہ دیکھو کہ کتنے اچھے دوست ہیں، ان کی کیا نعمتیں ہیں آپ کے اوپر۔ وہ کیسے ملے گی؟ اس کے لیے قرآن ہے۔ اچھا جی، اب قرآن کو میں کیسے سمجھوں؟ یہ تو ترجمہ بھی نہیں آتا، تو جو قرآن سمجھنے والے ان کے ساتھ بیٹھو، پرووائڈیڈ کہ یہ وہ عالم ہو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جس کا دل میرے دل سے آ کے ملتا ہے، اور وہ آف کورس اولیاء اللہ ہیں۔ اب ایک ہی چیز کے کچھ نام ہیں، اولیاء اللہ، عالم، مرشد، امام، مسلک کے حساب سے وہ کیٹیگری جو قرآن کا باطن سمجھتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو
جانتی ہے کہ یار ان کی کیا اپروچ تھی، ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. اور اس کے شواہد آپ کو کیسے ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی تھے ان کو جنتوں کے سرٹیفکیٹ تھے، لیکن ان کو جنت میں انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. ان کو یہ انٹرسٹ ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں جنت میں. اور پھر بعد میں لوگ جب میسج میں مسلمان ہوئے تو پھر اب وہ کمی ہو گئی، کرتے کرتے آج کا دور آ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن دین کا جو ورثہ ہے، قرآن کا اصل باطن، دین کی اصل حقیقت، وہ صحابہ کو اور اہل بیت کو پاس آن کی، اور پھر ان سے آگے لوگوں نے لی. تو کچھ چیزیں سلاسل میں ہم تک پہنچی ہیں. ایک ٹائم پہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ وقت کا خلیفہ آپ کا روحانی استاد بھی ہوتا تھا اور گورنمنٹ کا لیڈر بھی ہوتا تھا، اسے کہتے تھے خلیفہ. تو 4 خلفاء ایسے گزرے. لیکن ایک سرٹن ٹائم کے بعد جب ملوکیت سٹارٹ ہوئی، اور پھر اب اس ملوکیت کے اندر وہ تقوی کا لیول تو نہیں تھا، تو پھر اس ٹائم پہ کیا ہوا کہ جو ایک کیٹیگری ایسی ہوگی کہ دین اب جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے بڑے راوی ہیں حدیث کے، یہ تو وقت کے امام نہیں تھے، پر اس ٹائم پہ گورنمنٹ کسی اور کے پاس تھی. تو اس ٹائم پہ پھر کیا ہوا کہ ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ کے لیے لوگ آ کے سیکھتے تھے. جیسے امام زین العابدین کے پاس لوگ آ کے ریلیجن سیکھنے کے لیے بیعت کرتے تھے، پر گورنمنٹ کی خلافت کسی اور آت پہ ہوتی تھی. وہاں سے پھر یہ چیز بٹ گئی کہ گورنمنٹ الگ چل رہی ہے اور سلاسل روحانی تربیت کے الگ چل رہے تھے. اور جو 3 سلاسل آ رہے ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک سلسلہ آ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے. اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اب ہم لوگ یہاں جا کے اٹک جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ کے نبی کے پاس کیا تھا؟ قرآن تھا. علی رضی اللہ عنہ نے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس قرآن سے باہر بھی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو قرآن سے باہر کچھ نہیں. اب رہبانیت کا لفظ تو قرآن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. اور یہ نور جو آپ کو ملنا ہے، جو آپ کے دل سے نکلنا ہے، جو آگے کی لیڈ کرنا ہے، یہ نور کہاں سے آنا ہے؟ صدیق کون ہے؟ قرآن کی ٹرمینالوجی. شہید کون ہے؟ قرآن کی ٹرمینالوجی. تزکیہ نفس جس کو زہد اور ورا کہتے ہیں، قرآن کی ٹرمینالوجی. درجہ احسان تصوف کا دوسرا نام ہے اسلامک ٹرمینالوجیز میں. ہمیں نہیں پتہ درجہ احسان کسے کہتے ہیں. ایسے نماز پڑھنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو سلاسل ہے، تو اس میں پھر علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن بصری کا ایک لنک نکلتا ہے، جو کہ آج تک بتاتا ہے کہ یہ لنک جینون ہے. میں آپ کو بتاتا نا کہ ایشیا، انڈیا، پاکستان میں یہ لگتا ہے کہ تصوف کا کوئی لنک نہیں صحابہ کے ساتھ، اور پھر وہاں جا کے آپ کہتے ہیں کہ یار پھر میں بدعت میں کیوں پڑھوں. اچھا، اب اس میں ہوتا کیا، اس پہ ہم آتے ہیں اس کے بعد. یہ جو سلاسل کی بکس تھیں، یہ عربی میں، فارسی میں تھیں، ان کی انٹرپریٹیشنز نہیں ہوئی. اور پچھلے 400-500 سال سے کوئی ایسی بک ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی جو کہ اب پچھلے 50 سال سے ہو رہی. ایک وائڈ اسپریڈ مسکنسیپشن ہے کہ تصوف وچ از کالڈ کہ دل کی صفائی، اس کا کوئی تعلق نہیں ریلیجن کے ساتھ. جبکہ میں آپ کو سورہ حدید کا ریفرنس اور جو رہبانیت کا ریفرنس بتا رہا ہوں کہ جب تک دل اللہ سے نہیں لگے گا، آپ مقرب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور مقرب یو کین ناٹ بی. وہ جو سورہ واقعہ میں آتا ہے، ایک مقربین ہے، ایک دانے ہاتھ والے اور ایک الٹے ہاتھ والے. اب الٹے ہاتھ پہ کیا ہوگا؟ برے اعمال ہوں گے بائی دا وے. اور وہ برے اعمال ایک اندھیری کی طرح، جو پھر اس پل صراط پہ وہ بندہ نیچے گر جائے گا ایکچولی، جس کے پاس وہ کچھ دل میں ٹیڑھ ہوگا نا، وہ نیچے پل ہو جائے گا. لیکن جس کا دل اللہ سے لگتا ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے، لائٹ کام ہے، وہ پار لگ جائے گا. پھر یہ بھی آتا ہے کہ جو پار لگ جائیں گے وہ باقی کے بھائیوں کے لیے ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، شفاعت چلے گی. لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ دل جب اللہ سے لگانے کا ٹائم دنیا میں ہے اور اس کے لیے دنیا بھی نہیں چھوڑنی، تو پھر میں کون سا ایسا وظیفہ کروں کہ میرا دل بھی اللہ سے لگے اور میں دنیا کے کام بھی کروں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اسلام کچھ بھی نہیں ہے لیکن رشتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے پھر جو ایک بڑی مطلب بیعت کیوں کرنی ہے؟ ابھی ہم نے نارمل مسلمان کی تو بات کی جو بڑا شریف ہے اور کہیں منسلک نہیں ہے. تو اگر کہیں منسلک نہیں ہے تو اپنے نفس کا غلام ہے. وہ کہیں مطلب وہ شرافت کی کیٹیگری، اس کو ڈفر کہہ سکتے ہیں ہم. جیسے کہتے ہیں نان سیاسی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، وہ جانور ہوتے ہیں. جو ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ بھائی آپ نان سیاسی ہیں تو آپ جانور ہیں. پھر یو نیڈ ٹو، آپ کو کانسیپٹ ہونا چاہیے، یا یس یا رائٹ، یا ادھر رائٹ اور لیفٹ. اسی طرح میرے اندر کا دل. اچھا، اب آخری پوائنٹ پہ واپس آ جاتے ہیں. ابھی آپ مسلمان ہوئے اور ابھی آپ ایمان نہیں لے کے آئے. تو مسلمان کے بعد ایمان لے کے آنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کا پہلے علم الیقین ہوتا ہے، علمی کانسیپچول.
پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ اس پہ چلتے رہتے ہیں توکل کر کے، صحبت میں ابھی ہمارے پاس صحبت کیا، انٹرنیٹ کیا ہے، آفس کیا ہے، اتنے توکل نہیں بڑھنا، بن بھی سکتا ہے، نہیں آپ کے اوپر ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ آپ اس توکل کے ساتھ، آپ شروع میں تو توکل آپ کو پتہ نہیں، آپ چلتے رہتے ہیں تو آپ کا جو یقین ہے وہ عین الیقین، وہ علم الیقین سے عین الیقین میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں یار اللہ نے کرم کیا ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ پھر جب آپ چلتے رہتے ہیں اس کے اندر تو عین سے حق الیقین تک آپ پہنچتے ہیں۔ تو آپ پھر پہلے اسلام، پھر آپ ایمان، اور پھر آپ یقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر یقین پہ آ کے آپ مومن ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار ایمان والوں کو مومن کہہ کے ایڈریس کر رہے ہیں۔ پھر سورہ حدید میں ہی آتا ہے کہ کبھی آپ کو ابھی مسلمانوں پہ یا ایمان والوں پہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ جب میرا نام لیا جائے ان کے دل نم پڑ جائے میرا نام سن کے؟ ریزن کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات سنتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یار، جیسے فار ایگزامپل آپ کسی ہیلی ایریا میں گئے، کشمیر، اور آپ کے سامنے بعد میں کشمیر کا نام، یار میں بھی گیا تھا، بڑا مزہ آیا تھا یار، یونیورسٹی یار، بس کیا ٹائم تھے، اسکول یار مجھے بھی اپنا اسکول یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں، کوئی پہچان ہی نہیں، اور اگر کسی کے پاس پہچان ہے بھی تو ایک ہیڈ ماسٹر ٹائپ کانسیپٹ ہے، حساب لینا اللہ نے، رحیم ہے، پیار کرتا ہے، میرا ولی ہے، میرا مولا ہے، میرا مددگار ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا تو میں گناہ ہی کرتا رہوں گا، کوئی ریئل کانسیپٹ تو اللہ کا دو۔ بندہ ڈر کے اللہ کی طرف کبھی نہیں، بندے جیسی، ہیومن جیسی سپر کمپیوٹر کو آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر زور زبردستی ہوتی تو اللہ کے نبی کی دعا پہ سب کو اللہ تعالیٰ مسلمان کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اپنا ڈیسیجن خود لینا ہے، اے نبی، یہ آپ کا ادب نہیں کرتے، پیچھے ہٹ جائیں، آپ کی بات نہیں مانتے تو مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، اس کو اپنا فیصلہ خود لینا ہے۔ اور بارہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اور میرے نبی کو بات مانو، سورہ حدید میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آج تک ہمیں کیسے پہنچتی ہے؟ علماء کے تھرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اب روزہ شریف پہ جا کے تو نہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتا مجھے دین سکھا دیں، مجھے تو ان کے جو آج کے جو علماء ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے نا۔ مطلب یہ بھی ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ ابھی میں اگر اس کانسیپٹ پہ جاؤں، بیعت کے کانسیپٹ پہ، تو کیوں کرنی ہے؟ مجھے ایک حاضر کا استاد چاہیے تھا، اگر وہ حاضر کا استاد نہیں ہوگا تو میری ریکٹیفیکیشن کہاں ہوگی؟ تو مجھے کہیں سلسلے کو جوائن کرنا ہے، کسی عالم کو، کسی ولی کو، اور بیعت کہتے ہیں سیکھنے کو۔ مجھے اب سیکھنا کیا ہے؟ اپ گریڈس، وہ اس کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں۔ تو اب جب میں کسی کو جوائن نہیں کروں گا تو میں اس سنت عمل کو پورا نہیں کر سکتا کہ جی اگر آپ میرے ٹائم پہ ہوتے تو میں ڈیفینیٹلی اسلام کی شہادت دے دیتا۔ کیونکہ اگر آپ کو کوئی بندہ آ کے یہ کہے کہ میرے پاس، مطلب میں مثال دے رہا ہوں کہ میرے پاس وحی اترتی ہے اور میں نبی ہوں، تو آپ کہیں گے اچھا بھائی میں کیا کروں؟ اس ٹائم پہ صحابہ، اس ٹائم پہ اگر ایک شخص آ کے کہے کہ میں پہاڑ پہ تھا اور میرے پاس وحی آ گئی، تو آپ کہیں گے اچھا کیا ریفرنس ہے آپ کے پاس؟ پھر آپ کہیں میں سات آسمان کی سیر کر کے آ گیا ہوں، کہ اچھا، پھر آپ کہیں میرے پاس قرآن بھی آتا ہے، کدھر سے آیا ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ کتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں یار ہوتا تو میں مان لیتا، آج علماء اور فقہا جب چیخ چیخ کے بلا رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف، تو کیا ہم ان کی بات مانتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے اپنے پہنچے اوپر، اگر ہمیں کہے نا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے کہ پہنچے اوپر کر لو، اتنی سی چیز ہم نہیں، مطلب ہم کسی کہنے پہ مانتے۔ تو چھ جائے کہ ہم اپنی زندگی بدلے، بعض وقت لوگوں سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو جائیں گے۔ اینی ہاؤ، اب آج کے دور میں جب آپ اپنے نفس کو اوور کم کر کے منسلک ہوتے ہو، سیکھتے ہو، اور پھر آپ اپنے انٹرنل انسان کی اصلاح کراتے ہو۔ اچھا اب اصلاح کیسے ہونی؟ فائنل اس کو، بات کو نٹ شیل میں کیسے ڈالیں گے ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہی از دا اونلی وے ٹو گاڈ، ہی از دا اونلی وے ٹو گاڈ۔ جیسے ایسٹرالوجی، علم فلکیات، آخرت کی نشانیاں، برزخ، جنت جہنم، بشارت، شفاعت، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی نارمل مسلمان کے نالج میں نہیں ہوتی، اور ان کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نمازوں کا اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اتنا ہی پتہ ہوتا ہے، یا جمعے کی نماز ہوتی ہے یا 27ویں کی رات ہوتی ہے، اس کے آگے کچھ مسلمانیت نہیں ہے میری۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی نے قیامت کی پوری نشانیاں بتائیں، جنت کے جانے کے طریقے بتائے، جہنم کی پوری وادیاں بتائی ہیں، پل صراط کا بتایا، برزخ کا بتایا، اسٹرانومیکل اتنا نالج ہے۔ اب علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو نالج تھا، کس کا تھا؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے۔
صحابہ کرام کے پاس جو نالج تھا وہ کس دریا اور کوزے سے بھرا تھا انہوں نے. اب ادھر ہم رک کیوں گئے؟ کسی بھی ولی، کسی بھی سلسلے میں اگر آپ جڑتے ہیں اور آپ وہاں سے ہوتے ہوئے صحابہ کو، اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سے اللہ تک نہیں پہنچتے تو آپ کا لنک ٹوٹا ہوا ہے کہیں. یہ توڑ اللہ تک بات پہنچنی چاہیے. اگر میں کہیں اٹکا ہوں نا درمیان میں تو مجھے ضرورت ہے میری ریکٹیفیکیشن کی. تو کسی کی مخالفت میں جائے بغیر اگر آپ صحابہ سے جڑے ہیں، اہل بیت سے جڑے ہیں، اولیاء اللہ سے جڑے ہیں، ان سب سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور وہاں سے ہوتے ہوئے اللہ تک پہنچنا بائی ڈیفالٹ ہے. لیکن اگر آپ صرف اپنی انا میں کسی کے ساتھ جڑے ہیں تو پھر سوری، بخشش بے شک ہو جائے گی لیکن رب تک پہنچنا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. تو اب یہ جتنی بھی جو ریکٹیفیکیشن کی چیزیں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی فرماتے ہیں کہ اگر آپ میرے تک آنا چاہتے ہو تو میرے نبی کا طریقہ فالو کرو. اچھا، نبی کا طریقہ باطن دل کی اصلاح کے بغیر نہیں ہے. ہجرت کیا ہے؟ میں ہجرت کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، مجھے برے اعمال سے اچھے اعمال کی طرف ہجرت کرنا، تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز یور ہجرت. انہوں نے جانوں کی قربانی دی تھی، مجھے جذبات کی قربانی دینی ہے تو یو ول بی اے شہید. اب جذبات کی قربانی کیا ہوگی؟ نظروں کی حفاظت ہو جانی ہے، ٹک ٹاک پہ کنٹرول ہو جانا ہے، فیس بک انٹرنیٹ کی سرفنگ میں تھوڑے سے آپ بیٹر وے میں چلے جائیں گے، لیکن خود سے آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ پھر کر گزریں گے جذبات میں آ کے. تو اس کا ایک انٹرمیڈیٹ ٹائم ہے، 5-10 سال کی ٹریننگ کے اندر ذکر کرتے 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 آپ کا دل اس جگہ پہ آ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے فائن. ابھی کی ڈیٹ میں اگر کوئی آپ کے پاس خبر آئے گی فلانی ایکٹر فلانے بندے کے ساتھ اس جگہ پہ اس حالت میں پکڑی گئی، بہت سے لوگ صرف خبر کو دیکھنے کے لیے اس کو دیکھ لیں گے. لیکن جیسے ہی میں نے بات سنی کہ ایکٹر اور ایکٹریس، اور پھر وہاں پہ میری جو اندر کا جو انسٹنکٹ ہے، مجھے پتا ہے کہ میں خبر سے زیادہ انٹرسٹڈ ہو جاؤں کسی اور چیز پہ کیونکہ میری نیچر ہے. تو کیا میں وہیں اس کو بیریکیڈ کرتا ہوں کہ میں نے کلک بھی نہیں کرنا اس کو؟ اگر میں کلک کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹل کوئی چیز مجھے پل کرتی ہے. اب یہ نہیں کہ کلک کرنا چھوڑ دینا، کیونکہ کلک آپ ایک سرٹن ٹائم تک چھوڑیں گے، جیسے ہی آپ کٹ آف ہوں گے ماحول سے آہستہ آہستہ پھر آپ اسی جگہ پہ گر جائیں گے. ریزن بینگ گٹر اوپر سے صاف ہوا، اندر سے صاف نہیں ہوا. گٹر کے اوپر کپڑا ڈال دینے سے، خوشبو لگانے سے اندر سے گٹر پاک نہیں ہو جاتا. یہ دل میں جو اتنا گند پڑا ہوا ہے نفس کا، جو ہر وقت وہ تھوکے پھینکتا رہتا ہے اندر، اس کا پہلے منہ بند کرنا پڑے گا، پھر اس کو پانی لگانا پڑے گا. اور وہ پانی کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کی باتوں سے، ذکر سے، صحبت سے. تو آٹومیٹیکلی وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے میزان قائم کیا ہے، یہ میزان ہے آپ کے اندر کا، آپ نے اس میزان میں آہستہ 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 جھکاؤ اللہ کی طرف کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب قرآن میں میزان کی بات کرتے ہیں تو ہم عموماً اس میزان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی، وہ میرے ذہن میں پتہ کیا آتا ہے، وہ جامن ایک بندہ بیچ رہا ہے، اس کے پاس دو وہ تکڑی ہے، اس کے پاس وٹے ڈو ڈالتا ہے، یہاں سے جامن ڈالتا ہے. اس سے زیادہ میزان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے میزان قائم کیا اور تم اس کو سینٹر کر رہے ہو، اور تمہارے جسم کے اعمال جو نکل رہے ہیں تمہارے سے، اس کے ساتھ کائنات کو میں نے چلانا ہے. جدھر تمہارے اعمال بگڑ گئے، بستیوں کو الٹا دینا میں نے. میزان ایک طرف سے آپ کے اعمال کی وجہ سے یہ پوری اعمال جاتے ہیں اور اعمال آتے ہیں، اس کا بیلنس آپ کر رہے ہو. آپ شر کو کنٹرول کرو گے اور اچھے اعمال بھیجو گے تو میں اچھے فیصلے کروں گا. لیکن آپ شر کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہو اگر میں شر میرے اندر ہی کنٹرول نہیں؟ کسی کو کہنا بڑا آسان ہے، کام چھوڑ دو. تو اب وہ جو دل کی ریکٹیفیکیشن ہے وہ کیسے ہوگی؟ اب اللہ تعالیٰ بارہا قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں ہی دن کو رات میں تبدیل کرتا ہوں اور میں ہی رات کو دن میں تبدیل کرتا ہوں، اور میں ہی زندہ کو مردہ کرتا ہوں اور مردہ کو زندہ کرتا ہوں، اور یہی زندگی کا سامان الاول الآخر الظاہر الباطن میں ہی ہوں، میں ہی ہر چیز پہ قادر ہوں، میں ہی عزیز ہوں. اب یہ کس زندگی موت کی بات ہو رہی؟ اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آنا، اور یہ جو حالات اور واقعات ہیں، اٹس اے پروسیس کہ جب آپ اندھیرے میں ہوتے ہیں پھر آپ کو روشنی نظر آتی ہے تو آپ جج کر سکتے ہیں کہ برائی اچھی ہے یا اچھائی اچھی. پھر جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو آپ کے دل پہ وہ رحمت کی بارش ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ دل کی زمین صاف ہوتی ہے اور پھر وہاں حیات نکلتی ہے. تو بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے کہ ہم زمین میں سے پودے نکالتے ہیں اور پھر وہ درخت بن جاتے ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جو 9 بجے کی خبروں میں آتا تھا نا، دھان کی کاشتکاروں کے نام اہم پیغام، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں نے اب زراعت کا چیپٹر کھول دیا یہاں پہ. وہ دل کی آپ کے اندر، میرے اندر کے انسان کی بات ہو رہی ہے کہ میاں
یہ تو تمہارے لیے سب بنایا، تمہیں اپنے لیے بنایا، اور تم ساری زندگی ایک ایسی عورت، ایک ایک ایسی عورت ڈھونڈتے رہتے ہو، یا ایک ایسا لائف پارٹنر ڈھونڈتے رہتے ہو جس کو تم نے اپنا آپ کو سونپنا ہے. انڈین پاکستانی فلمیں دیکھ دیکھ کے نا، دنیا حسینوں کا میلہ، میلے میں یہ دل اکیلا، ایک دوست ڈھونڈ رہا ہوں عاشقی کے لیے، در فٹے منہ. مطلب یہ سب سے بیسک، یہ شرک کی ابتدا یہیں سے ہے. بفور وی موو آن، شرک جب تک دل میں دنیا ہے، آپ شرک کو اوائڈ نہیں کر سکتے. شرک خفی کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. آپ کی بیگم یا آپ کا ہسبینڈ 0.1% بھی کسی پہ دھیان دیتا ہو نا، دیٹ وہ آپ کے لیے ایک بیٹرے ہے، وہ دھوکے بازی. میں اس کا بندہ ہو کے، ہاں، جتنا لوگوں سے پیار ہے یا جتنی لوگوں کی ویلیو، اتنی اس کی بھی ہونی چاہیے. اتنا تو وہ ڈیزرو کرتے. اس سے زیادہ بڑھا دیں گے تو یار مقرر. اور وہ اب تب ہوگا کہ جب اس کی خوبصورتی، اس کی محبت سمجھ جائیں گے، اس کی رحمتیں، برکتیں، اس کی یاری کو سمجھ جائیں گے کہ یار کمال ہے. اتنی گناہوں کے باوجود بھی کوئی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. میں نے تھوڑا سا اوپر نیچے کام کیا تھا، میرے ڈائریکٹر نے بلا کے مجھے بتایا کہ مطلب اتنی عزت افزائی کی. اتنا تو کبھی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تو ہم فور گرانٹیڈ لیتے. نماز نہیں پڑھی، گھر جا کے پڑھ لوں گا. کبھی پوچھا بھی نہیں اس نے. اب کل پرسوں پیٹ خراب ہوا تو پتہ لگا کہ اوقات کتنی ہے اپنی. جتنے مرضی ڈانٹے لگوا لیں، میرا پیٹ خراب تھا، مجھے میں مرنا لگا ہوا تھا. مطلب تو یہ اوقات. تو اب اس دوست کو دل میں بسائیں گے تو شرک خفی سے بچیں گے. ڈونٹ تھنک کہ مسلمان شرک خفی سے بچا ہوا ہے. اور اب جی مجھے شرک خفی کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جان آپ ساری زندگی عقیدے کی کلاسیں لیتے رہے، آپ کا دل جدھر آپ ادھر ہی. دل گدی پہ آیا تو پری کیا چیز ہے. آپ لاکھ عقیدے کی کتابیں پڑھے، اور میں نے دیکھا کہ اتنا زور ہوتا ہے عقیدے کی کلاسز کے اوپر. دل دنیا میں لگا عقیدہ کی کرنا. آپ کا عقیدہ سیٹس، آپ نہیں نکل سکتے شرک سے جب تک دل اللہ کی طرف نہیں ہے. تو اٹس یوز لیس. آپ صرف ڈیفینیشنز بتا رہے ہیں اس کو، لیکن ابھی وہ بندہ ٹیسٹڈ ہی نہیں ہے ان واٹرز میں. آپ تھوڑا سا انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلے جائیں یا یورپ کا ایک ٹرپ لگا لیں، ایسی خواتین یا ایسے بندوں کو دیکھ لیں جو آپ کے جو آپ کے کلچر میں ہے نہیں. آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ آپ کے ریئیکشن سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یو آر ناٹ فٹ فار دس سارٹ آف ایکسپوجر. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ایکسپوجر کو آپ تبھی ہینڈل کر سکتے ہیں جیسے ایک دم پیسہ آتا ہے ہمارے پاس، اوقات بدل جاتی ہے ہم لوگوں کی. ہم سمجھتے ہیں میں فرعون ہو گیا ہوں. تھوڑی سی پاور آ جاتی ہے، لگتا ہے کبھی مرنا ہی نہیں. 4 بندے اسلام کو بات ماننی شروع ہوتے 24 بن جاتے ہیں. تو یہ اس دنیا کی حقارت یا اس دنیا کی لمیٹیشن تب واضح ہوگی جب خوبصورت رب کی ذات سامنے آئے گی، اور اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی رحمتیں، برکتیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی لائف، وہ عزت پتہ لگے گی کہ یار اس نے مجھے اپنے تخت کے ساتھ بٹھانا تھا جس پہ شیطان سڑ گیا تھا. اس نے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھانا تھا. کیا یار بیٹھ گپ شپ لگاتے ہیں، چائے شائے پیتے ہیں. کبھی ایسے بھی آپ نے ایسی کوئی ایسا تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کہیں اللہ جنت میں میرے پیرنٹس میرے ساتھ ہونے چاہیے. کوئی مشکل نہیں. ایسی سوچنا چاہیے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ ہونے چاہیے. ایسی سوچنا چاہیے جنت میں اللہ بھی میرے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں کیا پرابلم ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں. جنت الفردوس یا مقربین کی جنت کیا ہوگی جہاں پہ اپنے دستے رحمت سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جام پلائیں گے ان کو، جہاں پہ ان کو پی کے نہ ان کا سر خراب ہوگا، نہ ان کو برائی کی طرف دماغ جائے گا، اور سلامن سلامہ ہی وہاں پہ بات چل رہی ہوگی. دیٹس بیکاز کہ ہماری کنسپچل ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس چیز کی کہ یار میں بنا کس کے لیے ہوں. ڈزنٹ میٹر کہ آج آپ ولی ہو جائیں گے یا 10 سال بعد ہوں گے، ولایت کسی کو نہیں چاہیے. مجھے میرے رب کا کنسپٹ تو واضح ہو جائے، میں اس کو ایٹ لیسٹ نماز میں مانگوں تو صحیح، اللہ مجھے آپ چاہیے. اچھا اب اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ نفس کا پروسیس بتایا وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. پھر قرآن میں کیٹیگوریکلی اللہ فرماتے ہیں کہ میری تصویر کرو. اور پھر ایک چیز جس کی پریکٹس میں بھی الحمدللہ کر رہا ہوں، ادر دین ادر اذکار، اللہ کے اسم کا ذکر اٹ سیلف، اللہ کے اسم کا ذکر. فسبح باسم ربک العظیم 2 دفعہ سورہ واقعہ میں آیا کہ آپ اپنے رب کی نام کی تسبیح کریں. اور تسبیح کہتے ہیں ایک پرماننٹ لیول پہ کس چیز کو لے کے چلنا، یا کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کر دینا. سبحا للہ ما فی کہ اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو دور کر دو اس شرک سے. کنٹینیوسلی ایک لیول پہ رکھتے ہوئے دور، اللہ کو دور کر دو اس ساری چیزوں سے. اللہ بہت پاک ہے ان سب چیزوں سے جو آپ سوچ رہے ہو. اور تسبیح کہتے ہیں کنٹینیوس لیول پہ آپ اس روٹین میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
آسمان، زمین، ستارے سب تسبیح میں ہیں. ان کی تسبیح کیا ہے جو ان کو ڈیوٹی ملی ہوئی ہے؟ اچھا میری تسبیح کیا ہے؟ میری تسبیح یہ ہے کہ دل جس کا ہے اس کو حوالے کروں اس کے. اور نفس کے جو ریکوائرمنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شادی بھی کرنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، ذکر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. تو اس کے لیے اس سارے کو سمجھنے کے لیے کہ یہ محبت والا پہلو کیسے آئے گا تاکہ ہم رہبانیت بھی نہ کریں اور ہم دین میں بھرپور ایک پراپر ایک بزنس مین بھی ہوں، ڈاکٹر انجینئر بھی ہوں. دل اللہ کے ساتھ لگنا چاہیے. اور دل لگنے کے لیے آپ کو صبح میں، شام میں، رات میں 5 منٹ اگر آپ اس پریکٹس کو کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی کل ایک دفعہ پڑھ لیں نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ اس میں نماز میں وضو ہوا ہوتا ہے، رائٹ؟ اگر نماز کے علاوہ کرنا ہے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو ایک باطنی ایک حصار ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازیوم کریں نام اپنی آنکھوں کے سامنے، ایک تھوڑی سی توجہ بنانے کے لیے. عبادت ہماری ہے بغیر تصور کے. منہ میرا کعبہ شریف کی مطلب کہنے کا مطلب ہے نیت اور تصور ہی ایکچولی، لیکن وہ کبھی اچیو نہیں ہوتا ساری زندگی. اللہ اکبر تو کرتا ہوں لیکن بس آفس ہی چلتا رہتا ہے سر میں. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم جب آپ اپنے ایک پریکٹس کریں، اپنی آنکھوں کے سامنے لکھ کے آپ درود شریف پڑھیں 3 دفعہ، کوئی بھی درود شریف پڑھیں، منیمم 3 دفعہ پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد اب اللہ کا اسم لکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے اور کوشش کریں کہ کوئی سوچ آنکھوں کے اور دماغ میں کوئی سوچ نہ ہو. یہ میڈیٹیشن ایکچولی، یہ ایک تفکر اور غور و فکر کرنے کی ایک پریکٹس ہے جو کہ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً کر رہے تھے اللہ کے بارے میں. اب جب اللہ کے اسم کے بارے میں آپ لکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کوئی اور ذہن میں سوچنا ہے، کوئی کلر ریزیوم کر لیں، گولڈن کلر ریزیوم کر لیں اس کا. اینڈ اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کم از کم جب الا اللہ آپ کریں تو آپ کے ذہن میں اللہ کا لفظ آپ کی آنکھوں کے سامنے آنا چاہیے. یہ وہ پیٹنٹ ذکر ہے جو مجھے اپنے شیخ سے ملا تھا. اب اس میں کوئی شرک اور بدعت والی بات نہیں. مجھے ایک ایڈیشنل چیز سمجھ آئی، ہاں یار تصور میں کیا پرابلم ہے اور یہ پھر ہیلپ کیسے کرتا ہے. جب آپ کا یہ دھیان بہت پک جاتا ہے تو بائی دا ٹائم آپ نماز میں اللہ اکبر کرتے ہیں، اٹ ہیلپس یو، کیونکہ آپ نے بہت پریکٹس کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی تھنکنگ ایبلٹی اور آپ کی سوچ کے جو مسلز اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ یو کین سوئچ بٹوین دا تھنگس. تو پھر آپ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. اور الہ ہے دوست، محبوب، رب، پالنے والا، مالک، جس کے بغیر دل اداس ہو جائے اس کو الہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ. یہ 100 دفعہ کرنے کے بعد ذکر کثیر ہو جائے گا. پھر آپ سانس لیں اور دل اور دماغ میں اللہ بولیں سانس لیتے وقت، اور جب نکالیں تو ہو کی آواز آئے اندر سے. اب لوگ پوچھتے ہیں جی اللہ ہو کیوں کرنا ہے؟ ویسے اب اللہ کے اکیلے اسم کا ذکر کر لیں، لیکن عربی میں ہو غائب کی ضمیر ہے. ہو اللہ الذی، اللہ وہ، اللہ ہو، اللہ ہو، لا الہ الا ہو، قل ہو اللہ احد. اس میں کوئی شرک بدعت نہیں ہے. اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اللہ ہو ہی کیوں کرنا ہے؟ سانس لیتے وقت دل دماغ اللہ بولے اور نکالتے وقت ہو، دھیان اس ذکر پہ ہی ہو، اسم پہ ہی ہو. 100 دفعہ یہ اب زبان سے بولیں گے تو پھر دل کیسے چلے گا؟ یہ ایک پریکٹس ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اللہ کے بارے میں، اور جیسے میں آپ کوئی گانا سن لیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں گانا چلتا ہے. تو ایسے ہی اس گانے کو کاٹنے کے لیے، اس سوچ کو کاٹنے کے لیے میں اپنے اندر کے انسان کو الائن کر رہا ہوں. یہ مراقبہ ہے تصور کے ساتھ. اور اس کے بعد جب آپ 100 دفعہ کر لیں آپ استغفار پڑھیں اور دعا کریں اور اللہ سے اللہ کو مانگیں اور جو آپ کی حاجت ہے وہ. یہ ایک عمل ایسا ہے کہ ونس آپ کو اپنے من میں وہ سانس لیتے وقت اور نکالتے وقت اللہ کو چلنا شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد صحبت ہے کہ اب میں جب ذکر کر رہا ہوں تو مجھے یہ خواب یا یہ معاملات آتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پہلے اس پروسیس سے گزر چکے ہوتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یار خواب آ گیا، کھلی ولی کراؤ خواب نو اللہ والتیان کر یار. اب ہم جب میرے جو پیر بھائی جب وہ بڑے جو کہ ماشاءاللہ اچھے تھے ذکر اذکار میں تو خیر اسٹوڈنٹ ہی ہوں ابھی تک، تو ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا تھا. وہ کہتے تھے خواب میں یہ دیکھا ہے، کوئی کہہ رہا میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، کوئی کہہ رہا فلانے بزرگوں سے ملاقات ہو گئی، کوئی کہتا میں ادھر تھا. تو میرے شیخ بڑے آرام سے کہتے تھے یار یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ہی بنایا تھا، تو کو کمال نہیں کیتا، تو نے رب تک پہنچنا کاکے. اور اللہ کی ذات لامحدود ہے، وہ الفاظ نہیں، وہ ہر روز ایک نئی شان میں. یہ پیار بڑھتا جائے گا اور اینڈ کوئی نہیں ہے اس کا. حوالے کرنا آپ نے اپنے آپ کو. اور پھر یہاں پہ جو ایک بات، ایک بڑی مسکنسیپشن ہے یاسر ہم لوگوں کی بچپن سے، ایک حدیث ہے جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ایک لفظ کے 10 نیکیاں ملتی ہیں،
اور پھر ایک جو بندہ کوشش کر رہا ہے تو اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں. تو آپ کہتے ہیں یار پھر پرفیکشن کی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے جو 20 مل رہا ہے ایک کے مقابلے میں تو میں ایسی اٹک اٹک کے پڑھتا رہتا ہوں. گل بھی صحیح ہے. تو یہ مطلب پھر بگنر اچھا ہوا یا جو پروفیشنل ہے وہ اچھا ہوا، تو پھر بہتر کون سی سائڈ ہے؟ یہ بات، یہ موٹیویشن ہے، لیکن یہ اب مقصود تک پہنچے نہیں. کامیاب آدمی وہی ہے جو رب تک پہنچ گیا ہوا ہے. تو وہاں پہ ثواب کاؤنٹ نہیں ہوتا. ثواب از دا ٹریننگ پروسیس. ثواب کے بعد آگے ادب، اور ادب کے بعد محبت. محبت تک آپ پہنچ گئے تو ثواب، ہو کیئرز اباؤٹ ثواب. لیکن ہم ساری زندگی ثواب کے چکر میں رہتے ہیں اور مالک بیچ میں ہوتا نہیں. وہ رب کے پاس پہنچ کے اس کی ذات کے مزے لے رہا ہے اور میں 10 نیکیاں ہی لے جا رہا ہوں. میں نامہ مال یار، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، آف کورس نام اعمال کی وجہ سے آپ کو انعامات ملنے ہیں، وہ بھی رب کا فضل ہی ہے جناب. جنت کی کوئی بھی ایسی چیز اس ورت کی نہیں ہے کہ میں دنیا میں کروں جو ورت کی وہ ہے، کیوں اللہ فرماتے فضل ہے. جیسے آپ نے کسی بینک کو یا والد کو 1 روپیہ دیا اور کل کو والد نے آپ نے 1 کروڑ دے دیا، تو یہ فضل ہی ہے نا. اور جنت کی جو سپیکس ہیں یا جہنم کی جو سپیکس ہیں، جہنم تو اعمال کا بدلہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جنت کیوں فضل فرمایا ہے؟ کیونکہ یار تیری امیجنیشن سے بھی اوپر کا کام ہے، کیونکہ وہ میرے لیول کی چیز ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کا. وہ میرے لیول کی چیز ہے اور تو بھی ایکچولی میری لیول کا ہے. تجھے میں نے اپنا بندہ بنایا ہے، لیکن تو اب اپنے آپ کو دنیا دار بنا کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہی تو رونا ہے سارا میرا کہ تو پہچان تو لے اپنے آپ کو. تو ساری زندگی ثواب کے چکر میں اور ذات کہیں بھی نہیں ہے بیچ میں. اب آپ کتنا بھی قرآن پڑھے اور کتنا بھی آپ نیکیاں لے لیں، جی عربی پڑھنے سے نیکیاں آتی ہیں، الحمدللہ آ جائیں گی، لیکن اللہ تک، اللہ کی بات کب شروع ہوگی، کب اس کی ذات تک پہنچوں گا، کب میں نماز معراج ہوگی، کب اس سے پار نکلوں گا تو ان کی لائن میں آؤں گا جن کے ہم قصے سنتے ہیں بچپن سے، صحابہ اکرام، اولیاء. کب یار میں اس کے لیے کوالیفائی کروں گا؟ یہ ساری زندگی بس مانگتا ہی رہوں گا یا اللہ اپنے فضل سے عطا فرما، اور لیکن دنیا میں اٹھ کے روز صبح آفس چلے جاؤں گا. بڑا اپاہج پنا ہم لوگوں کا ریلیجن کے اندر. ایک طرف پورا زور ہے، یا تو ہونا کہ آپ سوا مل کے بیٹھے ہوں، ویری گڈ جناب، صبح ٹائی وائی لگا کے آفس میں، اور جب جمعے میں جاتے ہیں یا اللہ تیری مہربانی مجھے معاف کر دے. اللہ بھی کہتا ہے کہ عجیب بات بھی ہے، دماغ بھی ہے صحیح. حدیث قدسی ہے. مجھے حیرت آتی ہے اس شخص کے اوپر جو صبح اٹھ کے منہ صاف کرتا، اپنا دانت بھی صاف کرتا، منہ بھی صاف کرتا ہے، لیکن میرے معاملے میں رحمت کا منتظر، بس دنیا کے سب کام کر رہا ہے، میرے معاملے میں بیٹھا ہوا ہے. ہاں، ڈیو ٹو مسکنسپشن، ڈیو ٹو لیکنیس اور ان اویلیبلٹی آف رائٹ گائیڈنس اینڈ ان فیئر آف ناٹ کمیٹنگ شرک اینڈ بدع، دیٹس اے ڈفرنٹ سینیریو. تو لوگ پھر اس طرف نہیں آتے کیونکہ اس میں ڈرامے بازی بہت ہے. تو جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، یہ وہ عمل تھا جو مجھے اس کانسیپٹ سے ملا. اب اس میں میرے دین پہ بیوٹیفیکیشن نہیں آئی، فرق نہیں پڑا. نمازیں ابھی بھی میری اتنی ہیں، قرآن ابھی بھی اتنا ہے، لیکن جیسے جیسے ذکر بڑھتا گیا یا بڑھتا جائے گا، ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ، دل کی پاکیزگی، محبت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ اور اہل بیت سے محبت، عقیدت بڑھتی جائے گی. اور پھر اس ذکر کرنے سے پھر آہستہ آہستہ جو آپ کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ان چینجز کو ہینڈل کرنے کے لیے پھر ان لوگوں کی صحبت ضروری ہوتی ہے کہ جو اس جو ثواب سے نکل کے ذات کی چکر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ پھر آپ کو کہتے ہیں وہ یار چھڑ دے، خواب تم نے دیکھ لیا ہے نہ، تمہارا خواب کریڈیبل ہے نہ تم ہو. وہ ایک شیخ تھے نا، وہ ان کے پاس ان کا ایک مرید کافی دنوں سے نہیں آ رہا تھا، اچھے مطلب اللہ والے تھے. تو انہوں نے کہا کیا ہوا کہ حضرت اب ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کی. وہ اکثر جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور جنت میں تو میں اکثر مومن سیر کر رہا ہوتا ہوں. تو انہوں نے ایسے کر کچھ دیکھا، اچھا ہوا بڑی گل ہے کہ یار اچھا اس دفعہ جب آپ اس جگہ پہ جائیں گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا. انہوں نے پھر دعا بھی کی ہوگی. نظر کہتے ہیں دعا کو، جب ہم کہتے ہیں نظر مارے ذرا، اچھا نظر کا بڑا پٹھا استعمال ہمارے سرکار جب نظر تے مارو لو محفوظ. ویری گڈ ہے، ویری گڈ ہے بھائی. مطلب تسی نظر نظر میرے مارنے سے جب تک آپ نے خود ڈیسیجن نہیں لینا، نظر نے کوئی کام نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی آگے کسی کی دعا ہو سکتی. ڈیسیجن پہلے لوں گا پھر وہ اپلیکیبل ہے میرے لیے، پھر تمام رحمتیں نظر مارے. چاچا نظر ماری، اور اس کو چھوٹا پانڈا کہتے ہیں. میں نے جو اپنے شیخ سے سمجھا نا، ذکر کیا اور پھر اس کا اور تمالے شروع، اس کو چھوٹا پانڈا کہتے ہیں. ذات کے طالب جو صحابہ تھے ان میں سے کبھی کسی کو وجد آیا؟
ہاں نماز میں ان کی نماز پوری رات پہ، میں نے ایک دفعہ اس دفعہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا، اللہ تعالیٰ بڑی صلاۃ و سلامتی نازل فرمایا اہل بیت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر. صحابہ سے تو سنا تھا مردوں سے، لیکن یہ پہلی میں نے مثال سنی. اور رات کی نماز شروع کی تو وہ فجر ہو گئی. تو کہا یا اللہ اتنی تھوڑی مطلب رات تھی. صحابہ سے تو عموماً یہ سنا نا آپ نے کہ وہ انہوں نے ایک صحابی آئے گھر جہاد سے، یا بیگم نے شکایت کی یا رسول اللہ رات کو نماز پڑھنی شروع کی، اصل رات نماز ہی پڑھتے رہے، مجھے چکر ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں ان سے. وہ وجد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پراپر گہرائی ڈال دی تھی اندر. یہ ہے اصل سلسلہ، یہ ہے اصل دین، کہ اتنا کھلا ڈیٹا بیس ہے. 3 لاکھ جی بی یا 25 لاکھ جی بی کا ڈیٹا آ سکتا ہے سرکار دماغ میں، اور 3000 گیگا ہرٹز جو کہ 10 ٹائم سپر کمپیوٹر سے زیادہ ایبلٹی ہے ہمارے دماغ کی. ابھی دل کی پروسیسنگ ایبلٹی اور دل کا ڈیٹا بیس سائنس ابھی ایکسپلور کرنا شروع ہوئی ہے کہ دل میں بھی ایک اپنی ڈیٹا بیس ہے. اور اس کے بعد اگلا مقام ہے روح کا، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ وَنَفَخْتُهُ مِنْ رُوحِي، کہ اس کو میں نے سکھا کے بھیجا تھا سارا کچھ. تو آپ امیجن کرو آپ ہی کا ڈیٹا ہے لیکن آپ کو اس کی ایکسیس اویلیبل نہیں ہے. تو یہی تو سارا پروسیس تھا کہ اس ڈیٹا تک کیسے پہنچنا ہے. تو یہ جو دل کا ذکر ہے ایکچولی یہ سلولی آپ کو پھر مسلمان سے اپ گریڈس نہ ساری اپ گریڈس، غصہ، حسد، کینہ، جلن. اب فائنلی ہوتا کیا ہے، نفس ہے، نفس کے اوپر خواہشات کے، نفس ایک زمین ہے، اس کے اوپر خواہشات کے بیج گرتے جاتے ہیں اور وہ بیج بڑے ہو کے درخت بن جاتے ہیں جو کہ پھر ہم تنگ کرتے ہیں ہمیں. اور اسی نفس کے اندر دل بھی ہے، وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ بارش ہوتی ہے تو دل کے اندر سے ایمان کا بوٹا نکلتا ہے، اور پھر وہ ایمان کا بوٹا جب نکلتا ہے تو اس کے ساتھ جو آکسیجن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں تو جڑی بوٹیاں آٹومیٹکلی بھی سڑ جاتی ہیں اس کے ساتھ. جب روشنی پڑتی رہتی ہے تو گندگی جنم نہیں لیتی، لیکن اگر آپ بند کمرے میں جائیں تو وہاں پہ عجیب سی سل اور بدبو ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ روشنی نہیں پہنچتی. تو جو روشنی آنی اللہ کی طرف سے، نور آنا ہے، اور وہ جو نور ملنا ہے وہ آج لینا ہم کو، یہ نور آج کلیکٹ کرنا ہے. اور اس کی افضل ترین چیز ہے کہ اللہ کی محبت، اس کے نبی کی محبت. اور یہ جو میں آپ کو یہ جو میں آپ کو وے بتا رہا ہوں، اٹ ریئلی ہیلپ می، اور آپ کو بھی انشاءاللہ ہیلپ کرے گا اگر آپ اس کو ایسے ہی کریں. پلس اس کے بعد پھر آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس میں آپ کو سپر مین بننے کی ضرورت نہیں. پھر آپ کے پاس ایک پراپر صحبت ہونی چاہیے اسی کانسیپٹ کے لوگوں کے ساتھ کہ جو آپ کو بتائیں کہ بیٹا اللہ تک پہنچنا مقصود ہے، کرامت از ناٹ بگ تھنگ، استقامت از دا بگ تھنگ. اب یہ سب کچھ میں آپ کو ایک سلسلے کی بات بتا رہا ہوں. میں آپ کو آپ کو لگ رہا ہے اس میں کوئی بدعت ہے اور کیا یہ قرآن اور حدیث سے کلیش کر رہا ہے؟ لیکن جو کانسیپٹ ہمارے یہاں پہ پھیلا ہوا ہے کہ وہ تصوف میں آ جاؤ راتوں رات تم نے ولی بن جانا ہے، پتہ نہیں، مجھے تو 20 سال ہو گئے الحمدللہ ایسی کوئی فیلنگ نہیں آئی، اور کوشش کر رہے ہیں کہ عاجزی میں رہیں. اور یہ سب سے بڑا مطلب ایک آخری دم تک کا چیلنج ہے جس میں آپ کو فائٹ اللہ سے مانگنا اور فائٹ کرنا ہے. جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے یو آر ایکولی ان تھریٹ. اللہ کا فضل اپنی جگہ پہ، لیکن یہ آن گوئنگ وار ہے. تو ہجرت برے اعمال سے اچھے اعمال کی طرف، اپنے نفس کی قربانی دینا. تو یو ول ڈو دا ہجرت، یو ول بی دا مجاہد. اور پھر دل کو اللہ کی طرف لگانا، اس میں اس ذکر کے ساتھ اپنی ہیلپ کرنا. اب ہم واپس چلتے ہیں سورہ حدید پہ کہ جو پل صراط کا کانسیپٹ تھا کہ کئیوں کا نور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہوگا اور آگے آگے چل رہا ہوگا. اور اس سے پہلے مقربون کا ذکر اسی پچھلی سورہ واقعہ میں جا چکا ہے. تو محسن اور مقرب وہ آدمی جس کا دل اصل خوبصورت ذات کی طرف متوجہ ہے، نہ کہ مصور کی بجائے تصویر پہ دھیان ہے. اور وہ بھی تصویر جو کچھ دیر کی ہے. جو اللہ فرماتے ہیں کھیتی ہے بعد میں سوکھ جائے گی تو پرزہ پرزہ ہو جائے گی. تو اس تھوڑی سی جو ٹائم ہے اس میں ایسے اعمال کر لو، میں اور پھر مجھے قرض حسنہ دے دو. لاسٹ بات، قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ آف کورس کسی کو آپ قرض دے دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کب تیرا دل کرے گا واپس کر دیں اچھا، اللہ کو قرض حسنہ دینے سے کیا مراد ہے؟ بغیر کسی لالچ کے اور ریٹرن کے اور بدلے کے کر گزرے. مجھے جنت ملے گی، مل جائے گی، مل جائے گی. قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ بغیر کسی لالچ کے. سر میں آپ کا ہوں، یہ چیزیں بھی آپ کی. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ صحابہ نے دیا تھا.
کیا قرض حسنہ دیا تھا صحابہ نے؟ دل والے کیے تھے، اور پھر اللہ نے گرو کروایا تھا اس کے بعد یہ ایمان کا پورا اسٹرکچر ان قلوب اور ان کی پریکٹسز کے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گفٹ ملا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گفٹ ملا تھا، یہ صحابی جو صلح حدیبیہ جب ہوئی. اچھا باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں کہ کسی مسلمان کی لائف، اچھا صلح حدیبیہ بھی آپ کی لائف میں نہیں ہونی، بدر بھی آپ کی لائف میں نہیں آنی، ہجرت بھی آپ نے نہیں کرنی، تو پھر میرے لیے صلح حدیبیہ میں، ہجرت مدینہ میں کیا میسج ہے، کیسے میں اس کو ریلیونٹ بناؤں اپنے لیے؟ آپ بیعت ہوئے اور اب آپ اپنے نفس کی فائٹ میں ہیں، آپ ٹائم پہ پہنچتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس سارے کے اندر برے اعمال چھوڑتے ہیں، پھر آپ نفس کی قربانی دیتے ہیں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف لگانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایک سڈن ٹائم پہ آپ اپنے غصے کو بھی اوور کم کر لیتے ہیں. تو ہجرت آپ پہلے کر چکے ہیں، قربانی بھی آپ دے چکے ہیں، اور جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ صحابہ کرام فل ان پاور تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غصہ نہیں کرنا. اور اب سب پاورفل ہوتے بھی جب آپ اپنی مرضی بھی اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ صلح حدیبیہ کو بھی کہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو لیول الگ ہے، لیکن میری لائف کے اندر ان ایونٹس کو اگر آپ پلان کرنا چاہتے ہیں تو دیٹس دا وے آؤٹ. اب اللہ تعالیٰ تو پاسبل ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو انفیئر نہیں کرتے، رائٹ؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مقربین کے اندر صحابہ کرام کی بس آپشن ہو اور ہماری آپشن نہ ہو؟ اگر آپ ان پروسیس سے گزرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ کی رحمت اپلیکیبل کر دے گی میرے آپ کے لیے وہ چیز جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو سکتا ہے ہڈن ہو. تو دس از دا وے آؤٹ کہ اگر میں اپنی انٹرنل جنگ میں لگ جاتا ہوں، نہ تو میں ابھی آرمی کا بندہ ہوں، نہ میں کمانڈو ہوں، تو میں وہ ساری چیزیں کیسے اور وہ سارا باطنی جہاد تھا. آف کورس فزیکل ایفرٹ بھی تھی، لیکن اب میرے لیے ایکوینٹ پلاٹ صلح حدیبیہ سے ایکولنسی میں، میرے لیے ایکول پلاٹ ہجرت سے، میرے لیے ایکولنسی جہاد میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میری آپ کی روٹین میں نا اندر کی ڈیولپمنٹ کرتے 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 ونس یو آر دیر، الحمدللہ. سو اگر میں اور آپ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی ذات خاص اور اپنا اسم خاص اور اپنا جو کلام خاص جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کرے اور اس کے دروازے ہمارے لیے کھولے. جی بسم اللہ. شجرا کیا ہے؟ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قادری سلسلہ ہے، قادری سلسلے کے اندر 3 سلسلے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آ رہے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی. اچھا سوال ہے. تو قادری سلسلے کے اندر چشتی اور سہروردی ان تینوں میں ذکر اس میں اللہ ذات کا ہی ہے، لیکن کسی جگہ پہ اونچی آواز سے ہے، کسی جگہ پہ سر ہلا کے ہے. بٹ مجھے یہ جو قادری سروری جو جہاں سے جو میرے شیخ کا سلسلہ ہے، مطلب جہاں میں بیت ہوں، یہاں جو مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے یہ سانسوں کا ذکر، اس کو پاس انفاس کہتے ہیں. سانس لیتے وقت اللہ، نکالتے وقت ہو. مجھے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب کا معاملہ جو مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے. اور لا الہ الا اللہ کا ذکر ہر جگہ پہ ہی ہے، لیکن فرق کہاں پڑتا ہے کہ تصور کے بغیر ذکر کا بہت ڈفرینٹ اثر ہے، تصور کے ساتھ ایک محبت والا اثر ہو جاتا ہے. یہ ایک ڈفرینس ہے. لیکن جو نقش بندی سلسلہ ہے وہاں پہ روٹین تھوڑی سی الگ ہے، وہاں پہ مراقبات ہوتے ہیں، وہاں پہ شریعت، اچھا وہاں پہ شریعت کی بہت اسٹرکٹ پابندی پہلے دن سے کروا دی جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق، تو اس میں کیا ہے کہ سلسلے جس کو بھی سلسلے کو آپ جوائن کریں آپ اس میں پھر چلیں. جیسے تبلیغ میں کیا ہوتا ہے، یونیفارم پہلے آتا ہے، پھر 10-15 سال کے بعد اندر کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. سلسلوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے بیعت کرتے ہیں، پھر اندر کی جنگ میں لڑتے ہیں، اور پھر 10-15 سال کے بعد وہ چیز باہر بھی آ جاتی ہے. ان اینی کیس آپ کو چلنا ہے کنٹینیوسلی ٹو ریچ اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے ٹوٹیلٹی میں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ باہر سے چینج کا اندر جانا یا اندر سے چینج کا باہر آنا، دونوں میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ دل کب ان جھمیلوں سے باہر نکل آئے گا، اور اس کے ارد گرد وہ جو باؤنڈری وال ہے لوہے کی، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے حدید لوہا نازل کیا. مجھے تو لگتا ہے لوہا تو اس جنرل انٹرپریٹیشن کے لوہا ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ لوہا شاید کلام الہی یا یہ دین حق ہے، یہ فرق ڈال دیتا ہے ایکچولی شر میں اور باطن میں. بہت اسٹریٹ لائن ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ حدیث سے مراد تلوار ہے، اور اس سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا اوپینین ہے کہ اس سے مراد جہاد ہے.
لیکن اٹس ہز اوپینین، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ہاؤ ایور مجھے لگتا ہے کہ اس ترتیب کے اندر، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، اس ترتیب کے اندر انبیاء، اللہ کا کلام، محبت، اندر کا جو انسان، اندر کا جو دل ہے، اس کو کلیئرلی دنیا سے الگ کرنے کے لیے جو حق آیا، دس از دا حدیث. کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا، اور اس کا ایک سکل ہوتا ہے. اور سورہ حدید میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ بھی نکلتی ہے کہ یہ جو دین حق ہے، جو منافق اور ماننے والے کو الگ کر دیتا ہے، یہ وہ حقیقی سختی حدید ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اور پھر باقی ڈسکشن ہم آلریڈی کر چکے. سو اللہ تعالیٰ تو یہ ہے قادری سلسلہ. اینی ہاؤ وہ پھر سلاسل کی ڈسکشن ایک الگ ڈسکشن ہے. بٹ آپ اور میں اللہ سے مانگے کہ یا اللہ ہمارے لیے آپ کی محبت اور پیار کے دروازے کھلیں، دین کے راستے کھلیں، قرآن کی سمجھ کھلے، اور آپ کی دوستی ہمارے لیے کھلے. تو آپ یہ ذکر اگر کریں گے انشاءاللہ تو ڈیفینیٹلی آپ سمجھے کہ یہ چیزیں لوگ لاکھوں سالوں کی محنت کے بعد ان کو ملتی ہیں. میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں آلریڈی. دیکھو میری گھر کی چیز نہیں ہے، یہ ایک خیر کی بات ہے. بہرکیف اس کے بعد بات یہی ہوتی ہے کہ آپ پراپر ایک کمٹمنٹ میں آ جاتے ہیں، اور پھر آپ مزید اور ترتیب سے اس کو ذمہ داری سے کرنے لگتے ہیں، اور پھر اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں وداؤٹ اینی پراپر. اچھا، لا الہ الا اللہ اور اللہ کا ذکر ایک پراپر پیٹرن ہے تصور کے ساتھ، اور اس میں لالچ کوئی نہیں ہے. جو لوگ جو لوگ لالچ کے ساتھ ورد وظیف کر رہے ہوتے ہیں نا، سم وہ کبھی کبھی گیج نہیں کر پاتے، اور پھر وہ ہڑبڑا کے. آپ نے کئی بندوں سے سنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت گرم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا اثر بہت جلالی ہے. اچھا، جب تک آپ کو وہ نیت اینگل نہیں نا پتہ لگتا، اللہ فٹ نہیں ہوتے آپ کے اور میرے دماغ میں. جب آئے گا محبت کا اینگل تو وہ بیٹھ جائے گا، لیکن جب آئے گا نا کوئی مطلب لالچ، پھر وہ کلمہ فٹ نہیں ہوتا وہاں پہ، پھر وہ آپ تھک جائیں گے. لیکن جب اس کی ذات آ جائے گی تو پیچھے یہ سب چیزیں چھوٹی ہو جائیں گی، یہ پھر آپ کو لے کے جا رہی ہیں. لیکن جب ذات پیچھے نہیں ہے تو پھر یہ چیز کا لوڈ ہینڈل نہیں ہوتا. اور میں کلمے کا ذکر کر لیا اور جناب پھر وہ جلال بہت آ گیا جناب. یہی چیزیں میں نے سیکھی ہیں اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھ کے، یہی چیزیں سیکھی ہیں. باقی ریلیجن اپنی جگہ پر حق ہے، اور نماز پڑھنا اپنی جگہ پہ وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ادب، محبت، اندر کے انسان کی انگیجمنٹ، اصلاح، یہ چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہیومن اپ گریڈ سے جو ملتی ہیں یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو ہم نے سنا ہے، جو مجھے، آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، حاضرین غائبین جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات، اپنی خاص ذات کی محبت، اپنا اسم، اپنا خاص ذکر قرآن، اللہ تعالیٰ اپنا نبی کی محبت، ان کا جو خاص سلسلہ ہے، یہ ہمیں عطا کرے، اور ہم پہ کھولے اس کے دروازے انشاءاللہ. اور جو رحمت برکت خیریں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پیاروں کو عطا کیا، اللہ ہمیں بھی عطا کرے. اور جن شرور اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے پیاروں کو بچایا، اللہ ہمیں بچا کے رکھے. اور یہ جو شر ہے اور جو برائیاں ہیں، ان سب پہ ہمیں تمام جنوں انسانوں کو فتح عطا کرے، ظاہری باطنی طور پہ. اور اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی رزق کے دروازے کھولے، ظاہری باطنی شفاعت عطا کرے، ظاہری باطنی عافیت والے معاملے کرے، اور اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمت، اپنی مدد اور نصرت دائمی طور پہ ہمارے ساتھ، ہم یاد رہے نہ یاد رہے، ہم لوگوں کے ساتھ رکھے. اور اللہ تعالیٰ جو اپنے اور اپنے حبیب کی ذات ہمیں عطا کرے، اور یہ نور اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہم سے اور ہماری اولادوں سے قیامت کے آنے والے ہر جن اور انسان تک انشاءاللہ یہ چیز پھیلے. اور جو بزرگ چلے گئے ہمارے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، اولیاء، اصحاب، اللہ تعالیٰ ان پہ بڑی صلاۃ و سلامتی اپنی شان کے مطابق نازل فرمائے انشاءاللہ. ہم سے یہ نور کو پھیلانے کا کام لے، اور مطلب قبول فرمائے اپنی ذات کے لیے، اپنی محبت، اس مٹھاس جو اس کی ذات. تو کبھی یہ سوال کیوں نہیں آیا میرے ذہن میں کہ میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن سارا پڑھا لیکن مسئلے لاکھوں نکال لیے، لیکن العزیز الحکیم کے بارے میں نہیں پتا، الرحمن الرحیم کے بارے میں نہیں پتا، الاول الاخر الظاہر الباطن کے بارے میں نہیں پتا. باقی پورا کیوں؟ کیونکہ وہ شاید کسی نے مجھے وہ ڈائریکشن دکھائی نہیں. وہ جاگ بنا دودھ جم دے نہ ہی،
وہ جاگ لگی نہیں مجھے محبت والی نہ. فرام ہیئر آنورڈ اگر آپ سوچنا شروع کر دو کہ یا اللہ جب آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہو ذکر کرتے ہو یا اللہ آپ کا کلام ہے, آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بتا سکتے, ہم نے ساری تفاسیر پڑھ لی ہیں, اب پلیز جو راستہ مجھے آپ کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ مجھ پہ کھول دیں. کیوں نہیں کھلے گا؟ لیکن جب یہ اینگل ہی مجھے نہیں پتا تو میں پڑھ کے 5 تفسیریں پڑھ کے اس کے بعد میں کہوں گا تفسیر پڑھ لی اور پھر عجیب سا بوجھ لے کے, علمی بوجھ لے کے, جو کہ لوڈ اٹھایا نہیں جائے گا. محبت بوجھ نہیں ہے, علم بوجھ ہو جاتی. چلے نہیں آؤ, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اگر کوئی کمی کوتاہی بے ادبی ہوگی تو اس کے لیے معذرت ہے. سو اینی ہاؤ, سو دیٹس اٹ. مطلب جو میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, یہی بات کرنا چاہتا کہ ہم نے تکبر سے سٹارٹ کیا تھا. بائی دا وے, دل کی روشنی, تصوف, بیت کیا ہے, سلاسل کیا ہے, پل صراط پہ یہ چیز کام آئے گی. رہبانیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا تو اس کا حل کیا ہے, دل کی محبت. بڑا کچھ ایک آپ سمجھیں کہ یہ کافی لمبا سفر تھا جو کہ کچھ ہی مطلب مومنٹس میں میں نے آپ سے شیئر کیا. سو ریلیجن میں تصوف کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے, یہ سول ہے ریلیجن کی. بٹ انفارچونیٹلی ہم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں وہاں سے یہ آپ کو ذکر نہیں مل رہا. اب آپ اس سے کمپیئر کر کے مجھے بتائیے گا, آپ کسی پیر کے پاس گئے اور اس نے آپ کو ذکر من کی اصلاح بتائی, اینڈ جب آپ ذکر میں کنیکٹ ہوں گے تو آٹومیٹکلی جب اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے نا تو پھر اس کو پتا ہے اس کو غصہ آ رہا ہے, اس کو پتا ہے اس کو شہوت بڑی آ رہی. ایک تو اس نے آپ کے نارمل پرج بنائے ہوئے ہیں نا, فیملی, بیوی, بچے, بہن بھائی, نارمل پرج ہیں آپ کے, لیکن اس کے بعد بھی کچھ چیزیں آپ سے پرسنلی ہینڈل نہیں ہو رہی, تو پھر وہاں پہ وہ آپ کو تھامتا ہے, آپ کے دل کو تھام لیتا ہے. غلطی انسان سے ہو سکتی ہے, اللہ کے ساتھ معاف کرنے والی ہے, لیکن یہ کنیکٹ تو ہو, سنک تو ہو اس کے ساتھ. اگر وہ سنک ہی نہیں ہو رہا اور وہ پھنسا ہے اپنے معاملات میں تو پھر ورس ہو جائے گی سچویشن اس کی. خیر نہیں آؤ, اگر آپ کے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو